السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد ولک الشکر حتی ترضیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ حضرات ذمہ داران فکر و خبر، ناظرین اور حاضرین، جیسا کہ ہمارے پیش رو مختلف مقررین نے آج کی اس نشست کے اغراض و مقاصد اور خصوصاً فکر و خبر کے ذریعے اس پروگرام کی جو تفصیلات بتا دی، اسی روشنی میں سب سے پہلے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام طلباء کو، انعام حاصل کرنے والے تمام بچوں کو اور ان پر محنت کرنے والے ان کے متعلقین، سرپرستان، والدین کو اور خود فکر و خبر کی اس پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو مشن اور جو پیغام، جو مومنٹ لے کر یہ حضرات نکلے ہیں، جیسا کہ خود اس کے ایڈیٹر ان چیف ہمارے مولانا سید ہاشم صاحب نے جو تفصیلات بتا دی کہ یہ فکر اصل ہے، ایک سوچ، ایک ذہن سازی اور ایک طرح سے گویا کہ امت کے اندر آنے والی نسلوں کے ایمان کے تعلق سے ان کو متوجہ کرنے کی گویا کہ ایک فکر ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے مختلف پروگرامات منعقد کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے اس مومنٹ میں، اس تحریک میں ہم سب کا شریک ہونا اور ان کی معاونت کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ بھی گویا کہ کار خیر میں حصہ لینے اور اس کے ذریعے جو نتائج برآمد ہونے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس کی فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ نشست خصوصی طور پر سیرت النبی میں جو ہمارے طلباء اس پروگرام میں، اس مسابقہ میں شریک تھے، ان کی ہمت افزائی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے ان بچوں کو اور ان بچوں کے توسط سے ان کے والدین کو آج کی اس نشست کا جو خصوصی پیغام ہے، جو آج کی نشست کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کی طرف متوجہ، ان کا ذہن متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ ہم سب کے لیے قرآن نے آپ کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کے احوال کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خد و خال سے اور آپ کی زندگی کے مختلف احوال سے واقفیت ایک مومن کا شعار ہے، ایک مومن کی دل کی آواز ہے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ تو ان بچوں کے زبانی میں خصوصاً ہمارے ان والدین سے جنہوں نے ان بچوں پر محنتیں کی، ان کے زبانی، ان کے ننھے منھے منہ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کیا۔ یہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ اخلاق، آپ کی وہ پاکیزہ زندگی ہماری زندگی میں منتقل ہو جائے، ہم اس کا عکس بن جائیں، ہم اپنی زندگی میں اس کو لینے والے بن جائیں۔ مختلف عناوین سے ہمارے ان طلباء نے تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ پر، غیروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر۔ یہ مختلف واقعات کی روشنی میں، مختلف احوال کی روشنی میں یہ باتیں ہم نے سنی ان بچوں سے، آپ نے ان کے پیچھے محنتیں کی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، صرف تقریر سنانے اور انعام حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کی محنتیں نہ ہو، بلکہ اپنے گھر میں اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کی نورانیت کو اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے بچوں میں، اپنے آس پڑوس میں اس کو جاری کرنے
کرنے کے لیے آپ اس کی فکریں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملی ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کہاں تک ان احوال سے اور ان مبارک نمونوں سے متصف ہے۔ اگر تھوڑی بہت اگر ہمارے اندر یہ صفات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کمزوری ہے، موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی غلط روش سے اور اس دوسرے راستے سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے صحابہ کی سیرت سے، قرآنی تعلیمات کی گویا کہ روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے کی ہم فکر کریں گے۔ یہی اصل مقصد ہے، یہی اصل بنیادی گویا کہ میں سمجھتا ہوں ان کا منصوبہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ اور اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کے رسول سے قریب ہو جائیں، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو منور کرنے والے بن جائیں۔ یہی بنیادی مقصد ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے زبانی، ابھی جیسا کہ بار بار باتیں آئی کہ ان بچوں کے زبانی ہم نے جو باتیں کہلوائی ہیں، ان کا گھروں میں ماحول بنایا جائے۔ یہ آپ صرف ایک مرتبہ تقریر کرا دیا، میں اس کو اسٹیج پر آ کر کے یا کیمرے کے سامنے آ کر کے ہم نے ان سے تقریر کرا دی، یہ اس پر بس نہ کریں۔ یہ جو باتیں انہوں نے یاد کی ہیں، بار بار ان کو سامنے لا کر کے سنتے رہیں، تاکہ ان بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں پھر پیدا ہو جائیں۔ جو مقصد ہے کہ کل یہ انشاءاللہ ایک اچھے مقرر بن کر، ایک صحیح داعی بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح گویا کہ سپاہی بن کر کے یہ ہمارے سامنے، امت کے سامنے دین کی دعوت پیش کر سکیں، دین کی باتیں پیش کر سکیں۔ تو ہم گھر میں ماحول بنائیں، ان بچوں کی ہمت افزائی کریں، بچے اور بچیوں کو جمع کر کے ہم خود بیٹھ کر کے ان بچوں کی باتوں کو سننا شروع کریں۔ انشاءاللہ ان ننھے مننے بچوں کی زبان سے ہم یہ چھوٹی باتیں بڑوں کی چھوٹی باتیں، بڑے چھوٹے بچوں سے بڑوں کی باتیں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے اندر بھی وہ عزائم اور وہ احساس پیدا ہوگا، اور پھر ہماری زندگی میں انشاءاللہ وہ نورانیت آئے گی، اور ہم جو مشن لے کر جا رہے ہیں، یہ حضرات جن فکروں کو لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم کامیابی، ہم کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کو ہمکنار کرے گا۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دین سے وابستہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وابستہ ہوں، اللہ کی شریعت سے اور قرآن سے ہماری زندگی مربوط رہے، وابستہ رہے۔ یہی سب فکریں ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی اصل اس کا مقصد ہے۔ فکر و خبر کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم دین کے شعائر کو عام کرنے والے ہو جائیں، نوجوانوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں۔ یہی مشن ہے، جیسا کہ اس کے ذمہ دار نے ہمارے سامنے وضاحت سے بات کی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام شرکاء کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور انعامات حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان پر محنت کرنے والے ان کے متعلقین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہماری پوری ٹیم جو مولانا کی سرپرستی میں یہ کام کر رہی ہے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب کا تعاون رہے گا، اور جو ہمارا مقصد ہے اس میں ہمارے اس کارواں میں آپ سب شریک ہو کر کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں اس ادارے کا آپ تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر، اعمال صالحہ پر ہم کو، ہماری نسلوں کو باقی رکھے، اور ایمان اور اعمال صالحہ پر ہم سب کی وفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔